ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے مثالی شخصیات، اور ہمارا آج کا موضوع ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام یہاں ہمیں آخرت کے بارے میں گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ ہمارے اسلاف نے جہاں آخرت کی بہتری کے لیے ہماری تربیت فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ حسب استطاعت ہماری دنیا اور دنیا والوں کو بہتری فراہم کرنے کے لیے بھی ہمارے اسلاف نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ ہمارا آج کا موضوع سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی ہے۔ آپ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے۔ آپ امام العادلین کہلاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خشیت الہی مشہور زمانہ ہے۔ لیکن آج مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ سے جو شیئر کریں گے آپ کی زندگی کے وہ پہلو ہیں کہ جن میں آپ نے بالخصوص رفاہ عامہ کے کاموں کو فوکس کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ صلاحیتوں کو لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں نافذ فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بہتری کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے آپ نے بہت سے کام بات تو شروع کیے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے سویلائز کیا اور ان میں بہتری اور اس کے اندر اچھے امور آپ نے شروع فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو اگر دیکھا جائے تو پوری ایک لسٹ ہے جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، دور آج کا نہیں ہے، آج سے سینکڑوں سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں 22 لاکھ مربع میل سے زائد آپ کی حکومت کا ایریا ہے۔ جب ذرائع آمد و رفت اتنے آسان نہ تھے، اپنی بات کو کنوے کرنا ایزی نہ تھا، اس وقت آپ نے عدل کا وہ نمونہ پیش کیا کہ آپ کا نام ہی عدل فاروقی کے حوالے سے مشہور اور معروف ہو گیا۔ آپ کا نام ایک ایگزامپل بن گیا، عدل فاروقی کی مثالیں زمانے میں دی جانے لگی۔ نہ صرف عدل و انصاف، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوسٹ کا نظام شروع فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں سپائی کا سسٹم نافذ کیا، یعنی خبر رسانی کا محکمہ آپ نے شروع فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ سب سے پہلے پولیس کا محکمہ آپ نے قائم فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کے لیے اور امپلائیز کے لیے باقاعدہ سیلری سسٹم کا آغاز فرمایا، اسکالرشپس
اور وظائف آپ نے شروع فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو شروع فرمایا۔ آپ پاشی کے نظام کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس زمانے میں اس کا نفاذ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے ان پہلوؤں میں سے چند ایک آج ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظائف اور سیلری کا سسٹم شروع فرمایا، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں ابھی اس کا کانسیپٹ دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا۔ اس وقت کی جو سپر پاورز کہلاتی تھیں وہاں بھی یہ نظام نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب بڑھنا شروع ہوئی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1036 شہر فتح کیے گئے۔ اس زمانے میں آپ نے وظائف یعنی سیلریز پیکج کا آغاز فرمایا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں کتابوں میں ملتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے وظائف مقرر فرمائے، دیوان یعنی رجسٹر مرتب فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی وظائف کا سسٹم شروع فرما دیا۔ آج اگر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ملک میں سسٹم یہ ہے کہ بیواؤں کے لیے، اورفنس کے لیے، بچوں کے لیے وظائف دیے جاتے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور آج سے سینکڑوں سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے اور ایون کہ دودھ پیتے بچوں کے لیے بھی آپ نے وظائف کا اہتمام فرمایا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صرف بچوں کے لیے نہیں، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں، اس وقت غلام ہوا کرتے تھے، کنیزیں ہوا کرتی تھیں، گھوڑا جو میدان جنگ میں کام آتا تھا، اس کا بھی وظیفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمایا ہوا تھا۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں آج اگر کسی ملک میں، کسی علاقے میں اگر یتیموں کو، بیواؤں کو اگر وظائف دیے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قائم کردہ اس نظام کو ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کے سروسز میں سے، آپ کی خدمات میں سے ایک تھا کہ آپ نے وظائف مقرر کیے تھے۔ پھر اس کے اندر بھی آپ نے جو فوجی تھے، بالخصوص جو آرمی تھے کے افراد تھے، ان کے لیے اور دیگر امپلائیز کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیلری پیکج شروع کیا۔ شروع میں کم تھا، پھر جب فتوحات زیادہ ہوئیں اور مال آنا شروع ہوا تو آپ نے اس کو بھی بڑھا دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بونس کا سسٹم آپ نے شروع کیا۔ جی ہاں، آج کی اس مہذب دنیا میں بونس کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اسی طرح کسی اہم غزوہ سے واپسی پر بھی اگر مال غنیمت ہاتھ آتا تو وہ بھی ایکسٹرا اپنے فوجیوں کو اور دیگر مسلمانوں کو آپ عطا فرمایا کرتے تھے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلاحی کارناموں میں سے ایک بڑا اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو قائم کیا۔ جی ہاں، پانی جہاں انسانوں کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، جہاں پانی ہو وہاں آبادی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا، جہاں کوئی چشمہ دیکھا جاتا، جہاں پانی کا کوئی ذریعہ ہوتا، وہاں لوگ رہنا شروع کر دیتے تھے۔
جہاں پانی انسانوں کے لیے ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ زراعت کے لیے بھی پانی کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ عرب کا جو موسٹلی ایریا تھا وہاں ریگستان تھا، ڈیزرٹ تھا، وہاں کھیتی باڑی کا معاملہ بہت تھوڑا تھا. لیکن جب اسلام پھیلا اور اسلام کی سرحدیں عرب سے نکل کر سیریا تک پہنچی، وہاں سے ایجپٹ مصر تک پہنچی اور ایران تک اسلامی سرحدیں پہنچی، اس وقت بہت ساری زمینیں بھی ہو گئیں. اب ان لوگوں کے لیے وہاں چونکہ ایک طریقہ کار تھا، زراعت کا سسٹم رائج تھا، پانی کی فراہمی کے لیے اس زمانے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے زبردست کام کیے. حیرانی ہوتی ہے کیا ویژن تھا آپ کا، کیا سوچ تھی آپ کی، اور کیا آپ کی فراست تھی کہ آپ نے اس زمانے میں اتنا بڑا آپ نے پلان کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہریں کھدوائیں اور ان کے مختلف مقاصد تھے. ایک تو زراعت کے لیے اور ایک مقصد لوگوں تک پانی پہنچانا بھی تھا، یعنی واٹر سپلائی کا ڈپارٹمنٹ بھی گویا آپ نے اس معنی میں اس کو شروع فرمایا. اسی طرح میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاہ عامہ کے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ کیا کہ آپ نے اپنے زمانے میں اس وقت کے حساب سے روڈز اور سڑکیں بنائیں. بہت بڑا ایریا تھا، وہاں جانا ہوتا تھا، لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا. تو اس زمانے میں جو اس وقت صورتحال تھی، آپ نے باقاعدہ اس وقت روڈز بنائے، ان کو ارینج کیا اس طرح کہ کچھ فاصلے کے بعد قافلوں کے پڑاؤ کے لیے، لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے ریسٹ ہاؤس آپ نے بنائے. اور وہاں بھی اس طرح کی تقسیم کاری فرمائی کہ وہاں جو سرائے جسے کہا جاتا تھا، ریسٹ ہاؤس آج کے دور میں سے کہا جاتا ہے، یہ کانسیپٹ وہیں سے آیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو سرائے تعمیر فرمائی، ان میں کچھ ریزیڈینشل روم ہوتے تھے، کچھ رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، اسٹے کرنے کے لیے کمرے ہوتے تھے، اور جانوروں کے لیے، گھوڑوں وغیرہ کے لیے علیحدہ سے ایک ایریا مختص کیا جاتا تھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو، گھوڑوں وغیرہ کو باندھا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں برج بنائے، اور جہاں آپ نیا علاقہ فتح کرتے وہاں لوگوں سے جو ایگریمنٹ کیا جاتا، اس میں یہ بھی آپ ایک کنڈیشن رکھتے کہ پلوں کی تعمیر بھی ان علاقے والوں کی رسپانسبلٹی میں شامل کر دی جاتی. جیسا کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شامیوں سے ایگریمنٹ کیا تھا تو اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ وہ لوگ اپنے ہی مال سے نہروں پر پلوں کی تعمیر بھی کریں گے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتساب کا جو نظام بنایا، اس میں آپ اپنے متعلقین، ایون کہ اپنے فیملی ممبرز کا بھی لحاظ رکھتے. آپ کے بیٹے نے اگر کوئی لباس خرید لیا تو اس پر آپ ان سے پوچھتے. ایون کہ اگر کوئی شخص زیادہ اچھا کپڑا پہنتا، کوئی بے جا تصرف کرتا، فضول خرچی کرتا، تو آپ اس سے بھی اس کا احتساب فرماتے، اس سے پوچھتے کہ تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا، تم نے یہ کہاں سے لیا ہے. اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دینی امور کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور میں بھی اس بات کا پابند کیا کہ وہ بے جا اسراف سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا محکمہ بھی قائم فرمایا. جی ہاں، پولیس کا محکمہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فورس بنائی، ان کی ڈیوٹیاں متعین فرمائیں، ان کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے. مثلاً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اپنے ساتھیوں کو منتخب کیا اور انہیں آرڈر کیا کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بازار میں جایا کریں گے جہاں مسلمان
خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، جہاں سیل پرچیز کا سسٹم ہوتا ہے، اس کو آبزرو کریں گے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس والوں کے لیے، ان کو رشوت سے بچانے کے لیے ان کی وظائف مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھا کرتے تھے۔ آپ نے جو عدل کا نظام قائم کیا، یہ بھی ایک مثالی کارنامہ تھا۔ آپ جب کسی کو ایز اے جسٹس نومینیٹ کرتے تو پہلے اس کو آبزرو کرتے، ان کے بعد اعمال و افعال کو دیکھتے، ملاحظہ فرماتے، ان کی صلاحیت کو دیکھتے، ان کے خوف خدا کو دیکھتے، ان کے علم کو دیکھتے، پھر اس کے بعد آپ ان کو نومینیٹ کرتے۔ اور آپ کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ کوئی بھی قاضی، کوئی بھی جج کسی سے کوئی تحفہ وصول نہیں کرے گا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہر سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کی ران ایز اے گفٹ بھیجا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اپنا کوئی مقدمہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، اقضی بیننا قضاء فصلا کما یفصل الفاخذ من الجزور، یعنی اے امیر المؤمنین، میرے لیے ایسا فیصلہ فرمائیے جیسے ران اونٹ کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس نے گویا اشارہ کیا، انڈیکیٹ کیا کہ میں جو ہر سال آپ کو اونٹ کی ران پیش کرتا ہوں، گویا یہ تھا کہ میرا اس بات میں لحاظ رکھیے گا۔ یہ سننا تھا۔ آپ نے آرڈر جاری کیا، ایک لیٹر لکھا گورنروں کے نام، قاضیوں کے نام، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لا تقبل الہدیۃ فإنہا رشوۃ، یعنی تحفہ قبول نہ کرو کیونکہ یہ رشوت ہے۔ اسی طرح مقدمہ جب آپ کے سامنے لایا جاتا یا کسی قاضی کے پاس لایا جاتا تو آپ کی طرف سے آرڈر یہ تھا کہ اس مقدمے کی کوئی اجرت نہ لی جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان تھا کہ مسلمانوں کے قاضی اور مال غنیمت تقسیم کرنے والوں کی اس کی اجرت نہیں لینی چاہیے۔ ادھر یہ آرڈر جاری کیا، اور ان ایسے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے، معاشرے میں رشوت اور کرپشن کا انسداد کرنے کے لیے، اس معاملے کو روکنے کے لیے ایسے لوگوں کی آپ نے اچھی سیلریز قائم فرمائی تھیں تاکہ ان کو وہاں سے مل جائے، ان کو اس بات کا لالچ نہ ہو کہ ہمیں ان سے کچھ مال وصول کرنا ہے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو جو دنیا میں اصول ہے کہ ججز ہوں، یہ ویسے لوگ ہوں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں، ان کے سیلریز اس لیے زیادہ رکھی جاتی ہیں تاکہ یہ جب کوئی فیصلہ کریں تو اس میں کسی قسم کی کرپشن کا معاملہ نہ ہو، یہ اس والے سے بالکل مطمئن ہوں۔ اور اس کی اصل بھی آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ کرنا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ آرڈر جاری کیا کہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو جب تک معاملے کی ڈیپتھ میں نہ جایا جائے، اس وقت تک فائنل ڈیسیژن نہ لیا جائے۔ اور آپ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ فریقین میں صلح کا معاملہ کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش فرماتے کہ جب کسی کا فیصلہ کرنا ہو تو پھر دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ڈاک کے نظام کو ایک پراپر شکل دی۔ ویسے تو پوسٹل اور پوسٹ کا نظام بہت پرانا ہے، زمانہ قدیم میں بھی لوگ اس طرح خط و کتابت کے ذریعے اپنے میسج کنوے کیا کرتے تھے۔ یہ کانسیپٹ تو پرانا ہے، لیکن اس کو اپنے زمانوں کے تقاضوں کے مطابق باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ آپ نے باقاعدہ اس کا محکمہ بنایا، اس کے لوگوں کا تعین کیا گیا اور ان کو سہولیات فراہم کی گئیں تاکہ ڈاک
کا نظام بہتر ہو سکے، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ اس کو ایک محکمے کے طور پر جگہ دی۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپائی یعنی خبر رسانی اور جاسوسی کا محکمہ قائم کیا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت بہت بڑی تھی، ایریا بہت پھیلا ہوا تھا، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، وہاں کے گورنر اور عمال اہل اقتدار لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے ہیں۔ آپ ہر سال حج کے موقع پر مختلف علاقے کے آنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان سے پوچھتے کہ تمہارا فرما روا، تمہارا حاکم، تمہارا گورنر تمہیں کیسے ٹریٹ کرتا ہے۔ پھر جب آپ اس کو کراس چیک کر لیتے تو بعض اوقات اپنے گورنر سے اس کا احتساب فرماتے، لیٹر جاری کرتے، ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کی رعایا، آپ کے انڈر رہنے والے لوگ آپ کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خفیہ طریقے سے بھی اس کو چیک فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کتابوں میں درج ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پورے علاقے کی خبر ہوتی تھی کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا پلان کر رہے ہیں۔ اسی لیے حیرانی ہوتی ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس زمانے میں جب آپ کی سلطنت یہاں تک پھیلی ہوئی تھی، ایک بھی ایسا انسیڈنٹ تاریخ میں نہیں ملتا کہ آپ کے انڈر کسی گورنر نے ایسا معاملہ کیا ہو کہ خود سے اپنی ریاست قائم کر لی ہو اور علیحدگی کا انداز اپنایا ہو۔ بڑے بڑے لوگ ہسٹری میں گزرے ہیں جنہوں نے حکمرانیاں کی ہیں اور بڑے ایریا کو کنٹرول کیا ہے، لیکن جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے تحت رہنے والے افراد، گورنر ان کے خلاف ہو جاتے، الگ سے ریاست قائم کر دیتے، لیکن آپ کی کمال، آپ کا دبدبہ تھا، کمال آپ کی وہ حکمت عملی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے اس زمانے کے بڑے فیمس پرسنالٹیز اور گورنرز کو اور سپہ سالاروں کو اپنے عہدے سے معزول کر دیا، لیکن کسی نے بھی آپ کے حکم کے خلاف نہیں کیا، بلکہ آپ کی بات کو مانا۔ یہ بھی آپ کا اس وقت بنایا ہوا نظام تھا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہی عمر ہیں، خود بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب میں اپنے والد خطاب کے اونٹ اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میرا معاملہ یوں ہوتا تھا کہ میں بکریوں کے ریوڑ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ میرے والد مجھے کہا کرتے، عمر تو بڑا ہو کے کیا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا اور ایک آج یہ عمر ہے کہ لوگ عمر کی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ لوگ میرے انڈر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آج یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ یقیناً یہ فیضان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت کا کہ جو آپ نے اپنے غلاموں کو دی۔ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے والی اس عظیم شخصیت نے وہ رول پلے کیا کہ آج کے دور میں بھی عمر لا کے نام سے باقاعدہ بڑے بڑے ممالک میں، نان مسلم کنٹریز میں آپ کو اسٹڈی کیا جاتا رہا، آپ کے طریقہ حکومت کو پڑھا جاتا رہا، اور بڑے بڑے مستشرقین نے، نان مسلم پرسنالٹیز نے جب بکس لکھی تو وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ جو بظاہر انتہائی سادہ پرسنالٹی تھی، کپڑوں پر کئی کئی پیبند لگے ہوتے تھے، جہاں چاہتے آرام فرما لیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کمال تدبر اور فراست کے ساتھ نہ صرف کہ امور حکومت کو چلایا، نہ صرف خلافت راشدہ کے اس طرز کو آگے بڑھایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امن و امان قائم کیا کہ آپ کا مقولہ بڑا مشہور ہے کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا۔ یہ
آپ کے دور کا عدل و انصاف تھا، اور کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام مثالی شخصیات میں آج جس پرسنالٹی پر ہم نے گفتگو کی، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کے ان کارناموں کو دیکھا جائے تو بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں نہ یہ اس طرح کی سہولیات تھی، نہ یہ مائنڈ سیٹ تھا۔ اس زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نمایاں کارنامے سر انجام دیے کہ آج بھی نہ صرف اپلیکیبل ہیں بلکہ بہت سے ممالک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر سسٹم بنایا گیا ہے، اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری یہ شخصیت یقیناً اس قابل ہے کہ ان کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ اس کو پروپوگیٹ کیا جائے، اس کی اویئرنیس لوگوں تک پہنچائی جائے، اور اللہ کریم ہمارے ان اسلاف کے، ان مثالی شخصیات کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا،